میرا نام رقیہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا میری پیدائش کے چند سال بعد ہی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے ابا کے بعد گھر اور ہم سب کی تمام تر ذمہ داریاں میرے بڑے بھائی نے سنبھال لی تھیں۔ ابا کے بعد بھائی ہمارے لیے ہمارے ابا ہی بن گئے تھے۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے۔ دونوں بھائی بڑے تھے اور پھر ہم 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ میرے بڑے بھائی سیکنڈ ایئر میں تھے جب میں پیدا ہوئی تھی، اسی لیے میرے بہن بھائیوں نے مجھے یوں پالا تھا جیسے میں ان کی اپنی ہی اولاد ہوں۔ میرے ابا کا کپڑے کا بزنس تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ ابا اپنے آخری دنوں میں اپنے کاروبار کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ میرے ابا کو کاروبار میں نقصان پر نقصان ہو رہا تھا، اور اس نقصان میں ہاتھ کسی اندر کے انسان، مطلب کسی خاندان کے ہی شخص کا تھا جو میرے ابا کی ترقی سے حسد کرتا تھا۔ اور پھر ابا کو ڈوبتے ہوئے کاروبار کی پریشانیوں نے بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان کر دیا، اور وہ یہ پریشانیاں دل میں لیے ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے۔ ابا کے بعد سب نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی، کیونکہ ابا کا کاروبار تقریباً ڈوب چکا تھا، اور ایسے ڈوبتے تنکے کو سہارا دینا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی ہمارا دکھ بانٹنے کو تیار نہ تھا۔ سب اپنی اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر ہماری زندگیوں سے چلتے بنے تھے۔ اور تب ماں نے ہم سے کہا تھا کہ اپنے لیے ہمت خود ہی کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہمت ہی کرنی پڑی۔ ابا کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور ابا کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ کاروبار کا بیڑا غرق کرنے میں کسی اپنے منافق دشمن نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی، اسی لیے بھائی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی۔ شروعات میں فائدے کی جگہ ڈھیروں نقصان ہوا، گھر تک بیچ ڈالنا پڑا تھا، لیکن میرے بھائی نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میری مضبوط ماں نے ہمت ہارنے بھی نہیں دی تھی۔ بڑے بھائی سے چھوٹے والے سمیر بھائی نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم نوکری کر کے گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالا، اور پھر یوں ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال کر کنارے تک لانے میں کافی وقت اور محنت لگی۔ لیکن ہم سب نے مل کر دکھایا تھا کہ جب اتفاق ہو تو برکت ضرور ہوتی ہے۔ بھائی جان کو ابا کے کاروبار کو پھر سے کھڑا کرنے میں 12 سال لگے تھے، اور یہ 12 سال ہماری زندگی کے مشکل ترین 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں نے کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ کوئی تہوار ہوتا تو اماں مجھے تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی اور خود ہی ان رشتہ داروں سے ملاتی، جن کی شکلیں بھی بھولنے کے قریب ہوتی تھی۔ میں پہلے پہل بڑے ہی شوق سے اماں کے ساتھ جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے دیکھ کر سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے رشتہ داروں کا ہمارا ان کے گھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا۔ ایسا مہمان بھلا کس کو پسند ہو سکتا ہے جو خالی ہاتھ آ جائے؟ ایسے مہمان کے لیے تو منہ بھر کر کہا جاتا ہے وہ نعمت نہیں زحمت ہے، اور ہم بھی زحمت بن کر ہی جایا کرتے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں چھوٹی سی عمر میں لہجوں اور رویوں کو سمجھ گئی تو میری ماں کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ اور اگر سمجھ رہی تھی تو پھر بار بار کیوں ان لوگوں سے رشتہ داریاں نکالنے چلی جایا کرتی تھی؟ میری اماں بڑی ہی بولی اور دیندار عورت تھی، قطع تعلقی اور خونی رشتوں میں خفگی کو بڑا برا سمجھتی تھی، اور حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ ان کی وجہ سے کوئی ان سے دور نہ ہو۔ خونی رشتے جیسے بھی ہوں وہ ان سے نباہ پر یقین رکھتی تھی اور بہت خوب نبھایا بھی کرتی تھی۔ اماں نے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں ویسا ہے، یہ کسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا۔ وہ سب کو اچھا کہتی تھی اور مشکلات کو آزمائش کہتی تھی۔ یہ اللہ والے لوگ بھی نا بڑے عجیب دل کے ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے انہیں خسارے ہوئے ہیں، لیکن مسکرا کر اس سب کو آزمائش کہہ دیتے ہیں۔ اماں نے بھی یہی کیا، اور کبھی بھی رشتہ داروں کے متعلق ہمارے دل میں بغض پالنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہی وجہ بھی تھی کہ ہم بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت اور چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ بغل میں چھری اور منہ پر رام رام جیسے لوگوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی ہم اکثر ہی خاموش رہتے تھے۔ 12 سال کی مسلسل محنت کے بعد میرے بھائی نے ابا کے کاروبار کو پھر سے جما دیا، اور بہت سے خساروں کے بعد کئی فائدے ہمارا نصیب ہوئے تھے۔ 12 سال کا عرصہ کوئی کم وقت نہیں ہوتا۔ بھائی کی 12 سال کی محنت کا ثمر تھا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم پھر سے ایک چھوٹے سے گھر سے پوش ایریا کی مہنگی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ اچھی زندگی پھر سے ہمارا مقدر ٹھہری، اور پھر صرف ہمارے حالات ہی نہیں بدلے، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ بدلا۔ اور سر فہرست ہمارے ان رشتہ داروں کے رویے تھے جنہوں نے ہمارے برے وقت میں پلٹ کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، اور ہمارے حالات بدلتے ہی منہ میں چاشنی بھر کے وہ روزانہ ہمارے گھر مکھن لگانے چلے آتے، اور ہم سب جانتے ہوئے بھی ان کی چاشنی میں ڈوب رہے تھے۔ تو بات یہی تھی کہ ہماری ماں نے ہمیں کبھی بھی
نفرت کرنا نہیں سکھایا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ تو ماں نے غلط کیا تھا، جو ہمیں غلط لوگوں کے ساتھ بھی مسکرا کر ملنے کی تلقین کی۔ ہم مسکرا کر ملتے اور وہ سمجھتے کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دل میں بہت کچھ تھا، لیکن زبان لحاظ کی وجہ سے چپ تھی۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ داروں نے پھر سے ہم سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا، اور اماں کے کانوں میں آتے جاتے یہ بات ڈالنے لگے کہ بچوں کے رشتے خاندان میں ہی ہوں تو اچھے ہوتے ہیں، کم از کم اپنا مار کر چھاؤں میں تو پھینکتا ہے۔ سب خاندان میں بیٹوں کی ماں نے میری آپا پر نظریں گاڑ لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سدرا آپا کی شادی ان کے بیٹے سے ہو، اور یہی عورتیں جب آپا FSC میں تھیں تو اماں آپا کو اپنے ساتھ تقریبات پر لے جانے لگی کہ خاندان کی کوئی عورت پسند کر لے، مگر ان عورتوں نے پلٹ کر آپا کی طرف نہ دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت ہم ٹرک بھر بھر کر جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اب سب کی خواہش ڈھیروں ڈھیر جہیز کے لیے جاگ رہی تھی۔ میرے ابا کی پھپھی زاد بہن کا بیٹا امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے چند سال پہلے ہی آیا تھا، اور ایک اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ بچپن میں زبانی کلامی بزرگوں نے سدرا آپا کی بات رضا سے طے کر رکھی تھی، اور سدرا آپا کے جوان ہونے پر بھی اماں یہی امید رکھے بیٹھی تھی کہ ابا کے کزن سریا پپو آپا کو اپنی بہو بنائیں گی۔ لیکن جب رضا امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تو سریا پپو نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی، اور بغیر کوئی لحاظ کیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے معیار کی لڑکی لائیں گی۔ ٹٹ پونجیوں کے گھر سے بہو لانے کا انہیں کوئی شوق نہیں، اور آج وہی سریا آپا پھپھو بہانے بہانے سے اماں کو بچپن کا رشتہ یاد کروا رہی تھی۔ پہلے میری بہن ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن پھر ہمارے اچھے حالات نے ان کی رائے بدل دی۔ اب انہیں صرف آپا ہی اپنے بیٹے کے معیار کی لگ رہی تھی۔ کتنے افسوس کی بات تھی نا کہ ہمارے اپنے کے خون سفید ہو چکے تھے۔ میری آپا اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد ایک سرکاری کالج میں لیکچرر بھرتی ہو گئی تھی، اور اچھی خاصی تنخواہ ہر ماہ لیتی تھی، اور خاندان کی عورتوں نے اس تنخواہ پر بھی نظریں رکھی ہوئی تھی۔ سب کو ہماری دولت نظر آنے لگی تھی، لیکن ہم نے کتنی مشکلوں سے یہ مقام پائے تھے یہ کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ سریا پپو اپنے بیٹے کا رشتہ سدرا آپا سے جوڑنے کے لیے ایڑیاں رگڑتی رہی، لیکن سدرا آپا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایسے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی جو مشکل وقت میں اپنا کا ساتھ چھوڑ دیں۔ وہ لالچی اور حریص لوگ تھے۔ اماں کو تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ سدرا آپا کی شادی اس امریکہ پلٹ رضا سے ہو جائے، لیکن آپا نہ مانی، اور پھر آپا کی رائے کا احترام سب نے کیا۔ آپا کی ایک کولیگ نے آپا کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا تھا، جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا اور وہیں اپنا بزنس کرتا تھا۔ ان کا نام سلطان تھا۔ رشتہ معقول تھا۔ بھائی نے لڑکے کی چھان پٹک کروائی تو وہ قابل اعتبار نکلا تھا، اور یوں آپا نے سلطان بھائی کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر خاندان کی سب عورتوں کے منہ بند کروا دیے تھے۔ ہر ایک شوق تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپا شادی کر کے سلطان بھائی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو رہی تھی تو سریا پپو نے پھوٹ ڈالنے کی بڑی کوششیں کی، اور جب کوئی کوشش کام نہ آئی تو لگی وہ سمجھانے کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر آپا نہ جائیں۔ ان کو سارا دکھ ہے اس بات کا تھا کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کہیں اور جا رہی ہے، اور ہر صورت آپا کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ بری طرح سے ناکامی کا شکار ہوئی۔ آپا اپنی جاب سے استعفیٰ دے کر پیا دیس سے دھار گئیں تو اماں کو بڑے بھائی کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی عمر کاروبار کو ترقی دینے میں آگے ہی بہت نکل چکی تھی، اور اماں مزید دیر کرنا نہیں چاہتی تھی، اور روزانہ بھائی کو لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی کہ وہ پسند کر لیں، لیکن بھائی کسی لڑکی کو پسند کرنا تو دور کسی کی تصویر دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ شادی کی بات پر وہ مسلسل انکار کیے جاتے تھے، اور یہ بات ہم سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بھائی کے اندر چل کیا رہا ہے، اور وہ کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ کچھ دن مزید گزرے اور آخرکار ایک دن بھائی کے اندر چلتے معاملات کا خلاصہ ہو ہی گیا، بلکہ اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر انہوں نے خود ہی بتا دیا۔ بھائی کو تایا سلیمان کی منجلی بیٹی تانیہ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ مسلسل اس بات کو جھٹلا رہے تھے کیونکہ سب کی طرح تایا سلیمان بھی مشکل وقت میں ہمیں اکیلا چھوڑ گئے تھے، لیکن بھائی خود کو تانیہ میں دلچسپی لینے سے روک نہیں پائے، اور اپنی اس حرکت پر وہ شرمندہ تھے، اسی لیے کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں تانیہ اچھی لگتی تھی، لیکن وہ تانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اماں نے بھائی کی بات توجہ سے سنی تھی، اور پھر اگلے ہی دن وہ تایا سلیمان کے گھر مٹھائیوں اور تحفوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لے کر بھائی کا رشتہ مانگنے پہنچ گئی۔ میری ماں رشتوں کو موقع دیتی تھی اور غلطیاں معاف کر دیا کرتی تھی۔ اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں، اور وہاں تایا سلیمان کے گھر میں سب کو دیکھ کر یہی لگا تھا کہ وہ جیسے ہمارے ہی منتظر ہوں، اور لگ رہا تھا کہ بھائی کو قابو کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر محبت کا جال پھینکا گیا ہے۔ وہ لوگ تو جیسے تیار بیٹھے تھے، فوراً سے ہی ہاں کر دی۔
رشتے کے لیے، اور واپسی پر جب ہم نے بھائی کو یہ سرپرائز دیا تو ان کے چہرے پر چھا جانے والی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ میچور عمر میں بھی بچوں کی طرح خوش ہوئے تھے، اور انہیں خوش دیکھ کر میں نے ہر وہم کو دل سے نکال دیا۔ بھائی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، تو ہم پر بھی فرض تھا کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے۔ بھائی کا رشتہ تانیہ سے طے ہونے کی بات جب خاندان میں پھیلی تو سب سے پہلے شکوہ لے کر سریا پھپھو آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک رشتے سے انکار کے بعد وہ دوسرے سے بھی انکار کی امید نہیں رکھتی تھیں۔ سریا پھپھو اپنی سائیکو بیٹی کرن کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ کرن پھپھو کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ پھپھو کی چھوٹی بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ کرن کا رشتہ کہیں جوڑ کر نہیں دے رہا تھا۔ اسی لیے پھپھو چاہتی تھی کہ میرا بھائی کرن سے شادی کر لے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کرن ایک بد مزاج اور سائیکو پاگل سی لڑکی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرتی رہتی تھی اور بیٹھے بیٹھے قہقہے لگانے لگتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پاگل ہے اور وہ جو بات منہ سے نکالتی تھی فوراً سے وہی ہو بھی جایا کرتا تھا۔ لیکن مجھے تو اس بات پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا، کیونکہ اگر اس کے منہ سے نکلی بات قبولیت کا درجہ رکھتی تو سریا پھپھو ہم سے شکوے کرنے کی جگہ کرن سے کہلوا دیتی اور پھر آنن فانن رشتہ ہو جاتا۔ انسان بھی نا کیسے کیسے مفروضے زندگی گزارنے کے لیے بنا رکھتا ہے۔ سریا آپا کا چھوٹا بیٹا نعیم میرا ایج فیلو تھا، اور ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور اب ایک ہی کالج میں پڑھ رہے تھے۔ مجھے سریا پھپھو کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن نعیم سے میری اچھی دوستی تھی، اور میں اکثر ہی اس پر ہنستی تھی کہ وہ پیپرز یاد نہ کیا کرے بلکہ اپنی بہن سے دعا کروا لیا کرے، پھر اس نے ٹاپ ہی کرنا ہے۔ میری باتوں پر نعیم ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کرن کی دعائیں سچ میں پوری ہوتی ہیں، اور نعیم کو منانے کے لیے میں مان بھی جایا کرتی تھی کہ واقعی کرن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خیر، سریا پھپھو نے بہت ایڑیاں رگڑی، لیکن بھائی کی شادی کرن سے نہ ہوئی اور تانیہ بھابھی کے نام کی دلہن بن گئی۔ پھپھو اس دن بڑا ہی کوس رہی تھی ہم سب کو، اور پیش گوئی کی تھی کہ تانیہ ہمیں تگنی کا ناچ کب نچوائے گی یہ دیکھنا۔ پھپھو نے ہم سے قطع تعلقی کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور اس کے اعلان کے باوجود بھی میری اور نعیم کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بڑوں کی یہ چپقلش روز کی تھی، اور اس میں ہم چھوٹے کیوں اپنا موڈ خراب کرتے۔ تانیہ کو ہم اپنے گھر لے آئے اور سریا پھپھو سے ہمیشہ کے لیے ناراضگی والا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ تانیہ نے نہ جانے ایسا کون سا جادو کر رکھا تھا کہ بھائی اس کے دیوانے ہوئے پھرتے تھے۔ تانیہ کیا گھر آئی کہ بھائی کو ہر طرف تانیہ ہی تانیہ نظر آنے لگی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے تانیہ اور بس تانیہ کی ہی تعریفیں کرنے لگے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو بھائی جورو کے غلام بن چکے تھے۔ بھائی کو تانیہ کے علاوہ کوئی بھی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ بھائی پورے اندھے ہو گئے تھے اور ان کی بینائی تانیہ بن گئی تھی۔ وہ تانیہ کی آنکھوں سے دیکھنے اور اسی کے دماغ سے سوچنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ بھائی نے تانیہ کی طرف سے بولنا شروع کر دیا۔ تانیہ جس دن سے آئی تو اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ ہم سب کا پتہ کاٹ کر سب کچھ ہتھیا لینا چاہتی تھی۔ اس نے آتے ساتھ پہلے ہی دن سے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے اور پھر دکھاتی ہی چلی گئی۔ میرا وہ بھائی جس نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا، اس کا پیار میرے لیے رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ بھائی اماں کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن تانیہ کے آنے کے بعد وہ تو وہ لحاظ بھی نہ رکھتا۔ تانیہ ہر رات بھائی کو دن بھر کی داستان سناتی، اور اس داستان کا خلاصہ یہی ہوتا کہ اماں روایتی ساسوں کی طرح دن بھر تانیہ پر ظلم کرتی ہیں، اور پھر بھائی اپنی جھوٹی بیوی کا چمچہ بن کر اماں سے بہت بدتمیزی کرتا تھا۔ اماں صرف رو کر رہ جایا کرتی تھی۔ ان کا حد سے زیادہ فرما بردار بیٹا بدل گیا تھا۔ سمیر بھائی اگر بھائی کو کہہ دیتے کہ اماں سے ایسے بات نہ کیا کرو، تو بھائی بدلے میں سمیر بھائی کو 2-4 تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ بھائی سمیر بھائی کو اکثر ہی اپنی جان کا ٹوٹا کہا کرتے تھے، اور تانیہ کے آنے کے بعد وہ تو سمیر بھائی کے بھی دشمن بن گئے۔ تانیہ جانے کون کون سے جنتر منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی کہ بھائی کو تانیہ کی بات کے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر تانیہ کے آنے کے بعد برباد ہو گیا۔ ہم بہن بھائیوں میں جو محبت مثالی تھی وہ مر چکی تھی، اور ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار قائم ہو گئی۔ اور پھر ایک دن تانیہ نے ایک اور داؤ چلا، اور وہ داؤ ایسا تھا کہ ہم سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تانیہ نے ہم دونوں بہن بھائیوں میں ایسی پھوٹ ڈالی کہ بڑا بھائی سمیر بھائی کو جان سے مارنے میں دریغ نہیں کرے۔ تانیہ نے ایک بہت گھٹیا چال کھیلی تھی، اور اس چال نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا۔ ان دنوں تانیہ اچانک سے بدل گئی۔ اس نے اماں سے اور سمیر بھیا سے معافی بھی مانگی، اور آئندہ ایک اچھی بہو بننے کا وعدہ کیا۔ اس کا ایک دم سے بدلنا مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میری بھولی اماں تو اس پر فدا ہو گئی تھی کہ چلو وہ سدھر تو گئی۔ میری اماں رشتوں کو موقع دے دیا کرتی تھیں، اور پھر اکثر دھوکہ ہی کھایا کرتی تھیں۔ تانیہ ہمارے بھائی کو خوش رکھتی تو ہم کون ہوتے تھے اسے معاف نہ کرنے والے، اور یوں ایک دم سے گھر کا ماحول بدل گیا۔
جہاں کھانے کی میز سنسان پڑی ہوتی تھی وہاں اب تانیہ کے ہاتھ کے بنے مزیدار کھانے رکھے ہوتے تھے، اور شام کی چائے کا رواج تانیہ کے آنے کے بعد جو ختم ہو چکا تھا ایک دم سے پھر چل نکلا اور ہر شام رونق لگنے لگی۔ تانیہ کی طرف سے شکایتیں کم ہوئی تو بھائی بھی صحیح ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رویے کے لیے اماں سے معافی مانگی اور سمیر بھیا کو بھینچ کر گلے سے لگا کر سوری کہا۔ زندگی ایک خوبصورت رنگ میں ڈھلتی چلی گئی اور میں چاہتی تھی کہ ایسی ہی یہ زندگی حسین رہے، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ ہونا تو وہی تھا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور ہماری قسمت میں تو بدقسمتی اور خوشیوں کی مدت کم لکھی تھی۔ سمیر بھیا اس دن بہت خوش تھے۔ جس اسکول سے وہ پڑھ کر نکلے تھے اسی اسکول میں بطور پرنسپل ان کی ترقی ہو گئی تھی۔ ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے نکل گئے تھے، اور عشاء کے بعد مٹھائی کا ٹوکرا لیے گھر میں داخل ہوئے اور مجھے اور اماں کو خوشخبری سنا کر مٹھائی کھلائی۔ بڑے بھائی ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے اور تانیہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ سمیر بھیا نے سوچا کہ تانیہ کو مٹھائی ان کے کمرے میں دے آئیں، اور ابھی سمیر بھیا کو تانیہ کے کمرے میں گئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ بڑے بھیا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اور کچھ دیر بعد وہ خود بھی آ گئے۔ ابھی سلام دعا بھی نہیں کی تھی کہ تانیہ بھابھی کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، اور پھر ساتھ ہی تانیہ بھابھی کی چیخ سنائی دی۔ ہم گھبرا کر تانیہ بھابھی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے کہ اسی وقت تانیہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روتی چلاتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ان کی آستینیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی کمرے سے حواس باختہ سے سمیر بھیا نکلے، اور پھر بڑے بھیا کی سچویشن سمجھنے میں ان کو 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ انہوں نے اپنا کوٹ فوراً سے تانیہ بھابھی کے کاندھوں پر ڈالا اور پھر سمیر بھیا کو اپنے ٹھڈوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ سمیر بھیا چلا رہے تھے اور بھائی کی منتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بھائی نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی۔ تانیہ بھابھی اماں کے کاندھے سے لگی مسلسل ٹسوے بہائے جا رہی تھیں اور اماں تو شاک کی کیفیت میں بیٹھی تھیں۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات واقعی ناقابل یقین تھی۔ بھائی جب سمیر بھیا کو مار مار کر تھک گئے تو اپنا سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کے لیے بھی یہ لمحات شاک کر دینے والے تھے۔ اماں بیٹھی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر وہ اٹھی۔ میری اماں دوسروں کی باتوں پر جلد یقین کرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے تانیہ بھابھی کا تڑپ کر رونا دیکھا تو اس خیال سے تڑپ کر رہ گئیں کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سمیر بھیا کے منہ پر دے مارا اور پھر انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ جب اماں سمیر بھیا کو گھر سے نکال رہی تھی تو سمیر بھیا بھی بے یقین تھے، اور ٹھیک اسی لمحے میری نگاہ تانیہ بھابھی پر گئی جو مکاری سے مسکرا دی تھی۔ معاملہ سمجھنے میں مجھے 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کھیل کھیلا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ سمیر بھیا کو گھر سے نکالنے کے بعد ایک ویران اور دکھ بھری فضا ہمارے گھر پر چھا گئی، اور پھر یہ ویران فضا آہوں اور تکلیفوں اور سسکیوں سے بھر گئی جب سمیر بھیا کے جانے کے اگلے ہی دن سمیر بھیا کی موت کی خبر آئی تھی۔ یہ ایسی دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ ہم سب کانپ کر رہ گئے۔ سمیر بھیا نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کی نفرت سہ کر نہیں جی سکتے۔ تانیہ بھابھی ہمارا ہنستا مسکراتا گھر اور میری جوان جہان بھائی کو کھا گئی تھی۔ اماں صدمے میں چلی گئی اور میں درد سے چلا رہی تھی۔ دور سات سمندر پار سدرا آپی کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن وہ امید سے ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ بڑے بھائی چھپ چھپ کر روتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ سمیر بھیا ہم سب کو آنسو دے کر جا چکے تھے۔ وہ اس دن کتنا خوش تھے اور ان کی خوشی کو موت کے ماتم میں بدلنے والی ہمارے بیچ موجود تھی۔ سمیر بھیا ہم سب کو گہرا دکھ دے کر چلے گئے تھے جو اب کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن جینا تو تھا۔ پھر سے سب نے جینا شروع کر دیا۔ میرا گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ 1 سال بھی گزرا اور مجھے ڈگری مل گئی۔ مجھے ڈگری کیا ملی، تانیہ بھابھی نے میرا پتہ بھی صاف کرنے کا پورا پلان بنا لیا۔ انہیں لگا تھا کہ اب ڈگری لینے کے بعد میں بھائی کا آفس جوائن کر لوں گی اور پھر اپنے حصے کی ڈیمانڈ کروں گی، اور انہوں نے کاروبار کے حصے نہ ہونے دینے کے لیے ہی تو میرے بھائی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا، اور اب اگلی باری میری تھی۔ جانے میرے ساتھ وہ کیا کرنے والی تھی۔ اور پھر ایک تانیہ بھابھی نے ایک بار پھر بہت بڑی گھٹیا چال چلی۔ نعیم میرا اچھا دوست تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن جب اماں گھر پر نہیں تھی تو تانیہ بھابھی نے میرے فون سے میسج کر کے نعیم کو گھر بلا لیا، اور جب وہ گھر آیا تو بھابھی نے مجھے بتائے بغیر ہی اسے سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اسے بھی تھوڑا عجیب لگا، اور جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ ہم دونوں ہی کچھ سمجھ پاتے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھائی آنکھوں میں شرارے جلائے اندر چلا آیا۔ بھائی کو دیکھ کر ہم دونوں ہی گھبرا گئے، اور پھر بھائی کے پیچھے مسکرا کر داخل ہوئی تانیہ بھابھی کو دیکھ کر
میں سمجھ گئی کہ میرا پتا بھی کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بھائی نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر نعیم کو گالیاں دیتے ہوئے 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ جہاں تانیہ بھابھی کچھ کہہ لیتی تھی، اس سے آگے تو بھائی کچھ سنتے ہی نہ تھے، اور اس دن بھی کچھ نہ سنا تھا، اور فوراً سے فون کر کے اماں کو گھر بلا لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسی وقت میرا نکاح نعیم کے ساتھ کر کے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ مزید 1 منٹ بھی میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ مجھ پر جان چڑکنے والا میرا بھائی میری جان لینے سے بھی نہیں گھبرا رہا تھا۔ نعیم میرا اچھا دوست تھا، لیکن اس سے شادی کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جب سریا پھپھو تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی دوڑی چلی آئیں اور اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی 2 بار کی دھتکار کو بھولی نہیں تھی، لیکن جب بھائی نے نعیم کو تھانے میں بند کروا دیا اور سریا پھپھو اور رضا بھائی کے باوجود کوشش کے بھی اسے چھڑا نہ پائے، تو پھر مانتے ہی بنی تھی۔ نکاح کر کے مجھے نعیم کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے بھائی نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ میں اپنی جنت سے نکل کر جہنم میں آ گئی، جہاں سریا پھپھو جلاد بنی گن گن کر ہر بدلہ مجھ سے لینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ بھائی نے مجھے پھوٹی کوڑی بھی دے کر رخصت نہ کیا، اور یہی بات سریا پھپھو کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میری زندگی میں ایک دم سے مشکلات بڑھ گئیں۔ میری پھپھو جو اب میری ساس بن چکی تھی، انہوں نے میرا جینا عذاب کر رکھا تھا۔ کبھی یہ کرو تو کبھی وہ کرو، نوکرانیوں کی طرح سارے گھر کا کام کاج مجھ سے کرواتی، اور میری جیٹھانی صاحبہ آرام کرتی کیونکہ ان کا شوہر رضا اچھا کماتا تھا اور میرا شوہر نعیم ابھی تک نوکری ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جیٹھانی صاحبہ اپنے ساتھ جہیز میں ڈھیر سامان لائی تھی اور میں خالی ہاتھ آئی تھی، اسی لیے میری کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ اور میری پاگل نند، وہ تو ہر وقت مجھ پر چلاتی رہتی تھی اور چیزیں توڑتی پھوڑتی رہتی تھی۔ زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اور پھر رات کو نعیم جو تانے مارتا تھا وہ الگ۔ نعیم پہلے جیسا نعیم نہیں رہا تھا، اسے لگتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب جو بھی تھا مجھے اس گھر میں گزارا کرنا تھا، اور پھر جب نعیم کو نوکری ملی تو اس کی شخصیت سے چڑچڑا پن بھی ختم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ہم دونوں نے جیون ساتھی کے روپ میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ باقی سب کا رویہ ویسا کا ویسا ہی تھا، لیکن نعیم کی مسکراہٹ اور خیال رکھنا مجھے پھر سے تازہ دم کر دیتا تھا۔ نعیم کو مجھ سے محبت تو نہیں تھی، لیکن وہ رشتہ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ نعیم اپنی خالہ زاد کزن کو پسند کرتا تھا، اور نوکری مل جانے کے بعد دونوں کی منگنی ہونا طے پائی تھی۔ لیکن پھر بیچ میں آ گئی۔ مجھے افسوس تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نعیم اب میرا شوہر تھا اور میں اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور میری ساس کو پوتا کی رٹ اس کی شروع ہو چکی تھی۔ رضا بھائی کے بھی بچے تھے، لیکن میری ساس تو یوں میرے بچوں کے لیے اتاولی ہو رہی تھی جیسے کبھی دادی بنی ہی نہ ہو۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ پکڑ کر نعیم کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ان کی روز کی تکرار سے تنگ آئی اور کئی بار ڈاکٹر کو دکھا چکی، لیکن ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ سب ٹھیک ہے، جب اللہ نے چاہا تو ہی بچہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات میری ساس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے نعیم کے گھر میں رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو گیا، اور اس عرصے میں جان چکی تھی کہ میری نند کے بارے میں مشہور ساری باتیں درست ہیں۔ وہ پاگل تھی، لیکن اس کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں قبول ہوتی تھیں۔ میں خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، لیکن میری ساس کی فرمائشوں نے مجھے بھٹکا دیا، اور پھر میری جیٹھانی نے مجھے یقین دلا دیا کہ اگر کرن میرے لیے دعا کرے گی تو میں ضرور ماں بن جاؤں گی۔ کرن سے دعا کروانے کے لیے میں تیار ہو گئی اور اس کے پاس جا کر اسے میرے لیے دعا کروانے کا کہا۔ مجھے لگا پہلے تو وہ مجھ پر چیزیں پھینکے گی اور پھر شاید میرے حق میں دعا کے لیے تیار ہو ہی جائے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کہا جو مجھے حیرت زدہ کر گیا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کرے گی۔ اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح مجھ سے بات کی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ بھابھی آپ روزانہ رات کو ایک نیند کی گولی بھائی کو کھلانا اور ایک خود بھی کھانا اور سو جانا، پھر دیکھنا تم کیسے 1 ہفتے میں حاملہ ہو جاتی ہو۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں مان گئی اور روزانہ خود بھی نیند کی گولی کھاتی اور نعیم کو بھی کھلا دیتی۔ مجھے شدت سے 1 ہفتہ گزرنے کا انتظار تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ کرن کتنی سچی ہے۔ اس 1 ہفتے میں میری طبیعت بھی عجیب سی ہو گئی، اور میں جو پہلے ایک نماز تک قضا نہیں کرتی تھی، اس 1 ہفتے میں نے کوئی نماز بھی ادا نہ کی۔ سب کچھ میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا تھا، اور پھر ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری ساس جلدی سے محلے کی ڈاکٹرنی کو بلا لائی، جس نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد خوشخبری سنا دی، جسے سنتے ہی میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میری ساس اور جٹھانی بھی عجیب سا مسکرائیں۔ شام کو نعیم واپس آیا تو وہ بھی یہ خوشخبری سن کر کافی خوش ہوا۔ میری ساس اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اب رشتہ جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔
ہم دونوں کافی خوش تھے اور انہی دنوں بھائی مجھ سے ملنے آئے تھے، اور یہ کافی حیرانگی کی بات تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ بھائی نے تانیہ کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے تھے اور اب ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری سادہ سی اماں تو بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ بھائی نے تانیہ کی باتوں میں آ کر جو کچھ کیا وہ اس پر شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ ماں نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا کہ رشتوں کو موقع دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ میری زندگی میں خوشیاں پھر سے آ رہی تھیں تو میں نے انہیں آنے دیا اور بھائی کو معاف کر دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح خوشیاں مجھے زیادہ دن تک راس نہیں آ سکیں۔ میرے لیے ہمیشہ سے خوشیوں کی مدت کم ہی رہی تھی۔ مجھے امید سے ہوئے 3 ماہ گزرے تو نعیم مجھے روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر گیا، اور جب ڈاکٹرنی نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو جو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی وہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور مجھے نعیم نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی، کیونکہ میرے پیٹ میں 4 عجیب سی مخلوقیں پل رہی تھیں۔ کم از کم انہیں انسان تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک عورت کالے جادو کا حصہ رہی ہو، اور میں نے تو کبھی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میری اماں نے تو بہت نیک تربیت کی تھی ہماری، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میں اسپتال سے روتی ہوئی بھائی کے گھر آئی، اور جب بھائی کو پتا چلا تو وہ نعیم کا خون پی جانے کو تیار ہو گئے، لیکن پھر اماں نے انہیں روک دیا۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ نعیم شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو اسے پسند تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ میری وہ نند جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی وہ ایسے ہی نہیں ہوتی تھی، وہ کالا جادو کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا خراب رہتا تھا۔ سریا پپو اس کے ذریعے اپنے سارے کام کرواتی تھی، اور مجھے بھی نعیم کی زندگی سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہی کیا تھا۔ تبھی تو میرا وہاں نماز اور قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور طلاق کے بعد جب میں نے اپنی ماں کے گھر آئی تو میں نے شدت سے گریہ کیا، خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے شاید میری سن لی تھی، اسی لیے مجھے موت کے منہ سے نکال دیا تھا۔ میں پھر سے پہلے کی طرح ہو گئی، لیکن میں اپنے گناہ گاروں کو معاف نہیں کر سکتی تھی، اور خدا نے بھی شاید نہیں کیا تھا۔ اسی لیے عین شادی والے دن نعیم والی گاڑی کھائی میں جا گری، اور نتیجے میں نعیم معذور ہو چکا تھا اور کرن مر چکی تھی۔ زندگی بہتر تو نہیں تھی، لیکن گناہوں سے نکل آئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ پیاز کاٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو گر رہے تھے۔ دراصل یہ آنسو پیاز کاٹنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے دل کی تکلیف کو باہر نکالنے کے لیے بہہ رہے تھے، اور میں اسے پیاز کاٹنے کے بہانے اپنے دل کا غبار باہر نکال رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہ تھا، بلکہ میرا بچہ تیسری بار میری گود میں آتے آتے رہ گیا تھا، اور میں تیسری دفعہ ماں بن کر بھی ماں نہ بن پائی تھی، کیونکہ میں 2 بچے پہلے ہی خدا کے حوالے کر چکی تھی۔ اب یہ تیسری دفعہ تھا جب میں بہت زیادہ پر امید تھی۔ اس بار مجھے کوئی ماں کہنے والا میری گود میں ضرور آئے گا، میرے آنگن میں بھی وہ پھول کھلے گا جس سے میرا گھر مہک جائے گا، اور میرے گھر میں بھی خوشیاں دستک دیں گی۔ مگر اس بار بھی ہمیشہ کی طرح میں مایوس ہو گئی تھی۔ اب تو میرے اتنے پیار کرنے والے شوہر بھی مجھ سے خفا رہنے لگے تھے، اور میری نندوں اور ساس نے تو جیسے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، کیونکہ میرا شوہر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کی نسل ظاہر ہے مجھے سے آگے چلنی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ میں آخر ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے میرے بچے اس دنیا میں آتے ہی مر جاتے ہیں، جبکہ پورے 9 ماہ تو میں بہت خوشی کے ساتھ گزارتی ہوں کہ اس دفعہ ضرور میری گود ہری بھری ہو جائے گی۔ مگر ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی مایوس ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچے کو گئے ہوئے ابھی 11 دن ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے مجھ پر ذرا ترس نہ کھایا اور مجھے کام کاج میں لگا دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے تو وہ مجھے اپنی لاڈلی بہو کہا کرتی تھیں، مجھ سے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھیں، بلکہ سارا کام میری نندوں سائرہ اور مائرہ سے کرواتی تھیں۔ وہ بھی میرا بہت خوب اچھے سے خیال رکھتی تھیں، مگر اب سبھی مجھ سے بہت مایوس ہو چکے تھے، اور اب انہیں کوئی امید نہ رہی تھی کہ میں ان کو ان کی خوشی دے سکوں گی۔ میرے شوہر اس گھر کے اکلوتے کمانے والے تھے، اور میری ساس بھی چاہتی تھی کہ اس کی نسل آگے بڑھے، جبکہ ان کے ابو کی وفات ہو چکی تھی، تو ان کا کاروبار اب میرے شوہر کے ذمہ آ گیا تھا۔ میرے شوہر اپنی ماں کے آگے اپنا منہ تک نہ کھولتے تھے، بلکہ ان کا فیصلہ ہی میرے شوہر کے لیے حرف آخر ہوتا تھا۔ اب جب وہ مجھ سے خفا رہنے لگی تھیں تو میرے دل میں ایک کپ کپی سی آ گئی تھی کہ نہ جانے اب میرے شوہر مجھے کیا فیصلہ سنائیں گے۔ میں نے کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ ڈال دیا تھا، کیونکہ یہی تو اب میرا واحد سہارا تھا کہ میں گھر کا کام کاج کر کے ان گھر والوں کو راضی رکھوں۔ گھر کے تمام کام میں خود ہی کیا کرتی تھی۔ جب میں حاملہ نہ تھی تو سارے گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہا تھا۔ میرا نام انائزہ ہے، اور میری شادی کو اب 6 سال پورے ہو چکے ہیں، جبکہ ان 6 سالوں میں 3 بار ماں بن چکی ہوں۔
مگر میری اولاد اس دنیا میں نہیں آ سکی۔ میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مجھ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک گاؤں کی پلی بڑی ہوں اور اماں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں خوب اچھے سے پالا تھا۔ میرے ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی۔ ہمارا گھر اچھے سے چلتا تھا، جبکہ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب میرا رشتہ میرے شوہر کے لیے اس شہر سے آیا تو اماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ایک بیٹی تو اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ یہ رشتہ امی کی سہیلی نے شہر میں کروایا تھا اور میری بہت تعریف کی تھی کہ گھر کا سارا کام کاج مجھے کرنا آتا ہے اور میں بہت سلیقہ شعار ہوں۔ میری ساس کو بھی بالکل ایسی ہی سلیقہ شعار بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال سکے اور ان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ مگر ایک شرط تو میری ساس کی پوری ہو گئی تھی، جبکہ نسل بڑھانے والی شرط ابھی باقی تھی، جس میں میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ میری امی کی وہ سہیلی کبھی کبھار ہی یہاں آیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا میری ساس کے ساتھ اچھا تعلق تھا، لیکن اب 3 سال گزر چکے تھے، اس کا یہاں کوئی آنا جانا نہ ہوا تھا۔ کیونکہ میں یہاں گاؤں سے بیاہ کر آئی تھی تو خالہ نسیمہ کے علاوہ یہاں پر مجھے اپنا کوئی بھی نہیں لگتا تھا، مگر ایک عرصے سے خالہ نسیمہ کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ امی سے اکثر ہی میری فون پر بات ہو جایا کرتی تھی، مگر میں اپنے گھر کے متعلق اور گھر کے مسئلے مسائل کے متعلق امی کو کچھ بھی نہ بتاتی تھی، تاکہ امی میری وجہ سے فکر مند نہ ہو، بلکہ ان کا دل میری طرف سے بالکل ٹھنڈا ہو۔ کیونکہ میرے پیچھے 2 اور بہنیں بھی تھیں، جبکہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی میری فکر میں گھلتی رہیں، کیونکہ ان کو 2 اور بیٹیوں کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا تھا۔ وہ گاؤں یہاں سے بہت دور تھا۔ جب میرا بچہ مر گیا تو 3 دن تک امی میرے پاس رہنے آئی، مگر میں نے ان کو گھر کے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اب میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بگڑتا ہی جا رہا ہے، جبکہ میرے شوہر بھی اب مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اب جب سب اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے تھے، گھر میں بالکل سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور آفس چلے گئے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو خالہ نسیمہ کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی اور میں ان سے گلے لگ کر خوب روئی۔ پھر ان کو اپنے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی کہ خالہ نسیمہ کیوں آپ نے تو ہمیں بھلا ہی دیا ہے۔ پھر خالہ نسیمہ کہنے لگی کہ نہیں عنائزہ بیٹی، میں بھولی نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے کچھ مسئلے مسائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب جب تمہارے بچے کا سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری بیٹی، اب تم سے کیا چھپانا کہ تمہارے بچے اس دنیا میں کیوں صحیح سلامت نہیں آ رہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ میں تو بس ان کا منہ تکتی رہ گئی اور بہت بے چین ہونے لگی کہ خالہ نسیمہ خدا کے واسطے مجھے جلدی بتائیں کہ کون سا راز جو مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو خالہ نسیمہ مجھ سے کہنے لگی کہ پہلے تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، تمہاری ساس نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، پر اب مجھے پڑوس کی ایک خاتون نے بتایا کہ تمہاری دادی ساس دائی کا کام کرتی تھی اور ایک عورت نے ان کو یہ بددعا دی تھی کہ تمہاری نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی، جبکہ تمہاری دادی ساس نے اس عورت کو 2 بچے جنم دلوائے تھے، جبکہ ایک بھی مر چکا تھا اور دوسرا بھی۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا، مگر اس عورت نے یہی سمجھا کہ تمہاری دادی ساس کی ہی غلطی ہے۔ اس کو اگر اس سب کا علم نہیں تھا تو وہ ان کو پہلے ہی بتا دیتی تاکہ وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جاتے، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس عورت نے تمہاری دادی ساس کو یہ بددعا دی تھی اور تمہاری ساس کا بھی ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کے 2 بیٹے مر چکے تھے، مگر دوبارہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اب یہ تیسری بار ہے، مگر خدا کو نہ جانے کیا منظور ہے۔ میری مانو تو تم کسی عامل سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے اس سب میں وہی تمہاری مدد کر سکے۔ میں دراصل تم سے ہی ملنے آئی تھی اور شکر ہے کہ اس وقت تمہارے گھر میں سب لوگ سو رہے ہیں اور میں نے آسانی سے تمہیں یہ ساری بات بتا دی۔ میں تو خالہ نسیمہ کی بات سن کر دنگ رہ گئی، یعنی کہ میرے سسرال میں یہ بددعا ہوئی ہے کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مرا ہوا پیدا ہوگا، جبکہ ان لوگوں کا پھر میرے ساتھ اتنا گندا رویہ کیوں ہے، جبکہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ خالہ نسیمہ سے چائے پانی کا پوچھا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ مجھے اب آگے کیا کرنا چاہیے، مگر اب جو بھی کرنا ہوگا مجھے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ پھر بنا کسی کی پرواہ کیے جب رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے ان سے اجازت طلب کی اور اپنی امی کے گھر جانے کی بات کی۔ میرا شوہر بھی مان گیا اور مجھے اجازت دے دی، کیونکہ ان پر بھی اب کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا میرے ہونے یا نہ ہونے کا، وہ بھی میری طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اگلے دن ساس سے بھی اجازت لے کر ابو کو کال کر دی۔
مجھے دل ہی دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی نہ کرتے، مگر اس وقت میرے لیے سب سے ضروری تھا کہ میں اس مسئلے کا حل نکالوں، ورنہ حالات اور بھی خراب ہو سکتے تھے۔ یوں میں اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی آئی اور ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ میری امی نے آج تک کسی عامل کا رخ نہیں کیا تھا، مگر اب وہ اولاد کی طرف سے بہت مجبور ہو گئی تھی اور گاؤں کی ایک دو عورتوں سے پتہ کروا کے ایک عامل کا ایڈریس لیا۔ جمعے کے دن وہ مجھے اس عامل کے پاس لے گئے۔ اس عامل کے آستانے پر بہت زیادہ رش تو نہ تھا، مگر میری ہی ہم عمر بہت سی خواتین وہاں بیٹھی تھیں۔ جب میری باری بہت جلدی آ گئی، جب میں اس عامل کے پاس گئی تو اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر تسبیح پر کچھ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اشارے سے مجھے کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں ان کو بتانے لگی کہ میرے سسرال میں کسی نے یہ بد دعا دی تھی کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور جبکہ میں اس گھر کی اکلوتی بہو ہوں، میرے 3 بچے اس دنیا میں آتے آتے رہ گئے ہیں۔ اب مجھے میرے مسئلے کا حل نکال کے دیں، میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ ان کو یہ سب بتا کر میں رونے لگی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ بہت بھاری تھا، جبکہ مجھے ان کا یہ ہاتھ رکھنا بہت عجیب لگا تھا۔ پھر میں آنسو پوچھتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگلے جمعے کو آنا، تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، پھر تم اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس بد دعا سے پاک ہو جاؤ گی اور تمہاری گود پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ میں 1 مہینے کے لیے امی کے گھر رہنے آئی تھی۔ دن گزرتے گئے، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے جمعے کا دن بھی آ گیا۔ ہم پھر سے اس عامل کے آستانے پر پہنچ گئے۔ جب ہم اس آستانے پر پہنچے تو یہاں پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سڑک سے گزرتی ہوئی ایک عورت نے ہمیں بتایا کہ اس بابا کو تو پولیس لے گئی ہے کیونکہ یہ بابا تو جھوٹا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اب میں بہت مایوس ہو چکی تھی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ اب مجھے ان عاملوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ اس سے پہلے کہ مزید حالات خراب ہو جائیں، مجھے اپنے گھر جانا تھا اور میں اپنے بابا کے ساتھ گھر چلی آئی۔ جب میں گھر میں آئی تو مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ میری ساس نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بغیر کسی سے پوچھے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ آج کھانے میں قورمہ اور بریانی بنانا اور کچھ کباب بھی بنا دینا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے سارا کھانا تیار کر لیا۔ جب سارا کھانا بن چکا تو میری ساس نے مجھے یہ تاکید کی کہ تم کمرے سے باہر نہیں آنا، تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، ہمارے کچھ ضروری مہمان آ رہے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ساس نے مجھے کسی مہمانوں کے آگے آنے سے منع کیا ہو۔ سائرہ اور مائرہ نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا، جبکہ میں اپنی ساس کے کہے کے مطابق اپنے کمرے میں ہی بند رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ مہمان آئے۔ میں نے کھڑکی کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو شکل صورت کی خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی خاتون بھی تھی۔ لڑکی نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بہت ہی تمیز کے ساتھ میری ساس کے آگے بیٹھ گئی۔ میرے دل میں جیسے جھٹکا سا لگا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس طرح میری ساس کے آگے کیوں بیٹھی ہے؟ کہیں یہ لوگ میرے شوہر کی دوسری شادی تو نہیں کروا رہے؟ اتنے میں میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ پھر 2 کرسیاں ساتھ رکھ کر ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا وہم اب حقیقت میں ڈھلنے والا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے اور میں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا اس میں میرا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا، پھر اس سب کی سزا مجھے ہی کیوں جھیلنی پڑ رہی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد سارے مہمان چلے گئے تو میرا شوہر اٹھ کر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت خاموش تھا اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ تک نہ پوچھی، اور وہ جو کھانا ان لوگوں کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ سارا بھی میرا ہی بنایا ہوا تھا۔ پھر میں شوہر سے مخاطب ہوئی کہ آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس سب میں میرا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے آگے مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بہتری اسی میں ہے کہ اس ٹاپک کو بند کر دو اور سو جاؤ۔ میں جو اپنی آگ میں خود ہی جل رہی تھی، نیند مجھے کہاں آنی تھی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہو کر دوسری شادی کس طرح کر سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے شروع کے دنوں میں مجھ سے کتنے سارے وعدے کیے تھے اور میں ان کے دل کے کتنے قریب تھی۔ اب تو وہ مجھے ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔
میں شدید دکھ کی کیفیت میں ان کے ساتھ اس بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ میرا سارا تکیہ گیلا ہو چکا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے اب کوسوں دور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں کہ میری گود بھر جائے اور میں ایک زندہ سلامت بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی تہجد کا وقت ہو گیا اور میں نے جائے نماز اٹھائی اور تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ مجھے ایک بچہ عطا کر دے جو میری زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لے۔ رو رو کر نہ جانے کب میری آنکھ وہیں جائے نماز پر لگ گئی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ جلدی ناشتہ بناؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں فوراً اٹھی، نہا دھو کر میں ناشتہ بنانے لگی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھے یوں اللہ کے سامنے روتا دیکھ کر آج میرے شوہر کا دل میری طرف کچھ نرم تھا۔ وہ بار بار میری ہی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر جا کر جائے نماز بچھا کر رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی، مجھے یوں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ چلو اب جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ میں نے پھر بھی ان سے ادب سے بات کی اور جی امی کہہ کر دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ ابھی میں دوپہر کا کھانا بنا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نماز پڑھ کے وہیں مصلی پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اللہ پاک بھی اس انسان کو تب معاف کرتا ہے جب ہم اس بندے سے معافی مانگتے ہیں جس کے ساتھ ہم برا کر چکے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اس عورت سے معافی مانگوں جس کے 2 بچے میرے شوہر کی دادی کی وجہ سے اس سے چھن گئے تھے۔ میں مصلی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی تو میری ساس اور میری دونوں نندیں ہمیشہ کی طرح دوپہر کے وقت سو چکی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنی شال اوڑھ کر پڑوس والی زہرا چچی کے گھر چلی گئی تاکہ ان سے کچھ معلوم کر سکوں۔ میں ان کے گھر گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ عورت کون تھی جس کے بچے میرے شوہر کی دادی کی غلطی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ تو اس نے ساری بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا کہ ان دنوں میری بھی نئی شادی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات بھی کافی سال پرانی ہے، اور وہ عورت پہلے تو ہمارے ہی ساتھ اسی محلے میں رہتی تھی، پھر وہ یہ محلہ چھوڑ کر ایک اور جگہ رہنے لگی۔ شاید میرے شوہر کو ان کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ میرے شوہر ایک ہی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ جیسے ہی میرے شوہر آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی ان سے پوچھ کے۔ میں ابھی وہاں بیٹھی ہی تھی کہ زہرا چچی کے ساتھ، تو اسی وقت ان کے شوہر بھی آ گئے۔ میں نے چچی سے منت کی کہ ابھی پوچھ کے بتاؤ، مجھے جا کر اس عورت سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں اس عورت سے معافی مانگوں گی تو میرا آنے والا بچہ اب صحیح سلامت ہوگا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زہرا چچی نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے ان کا ایڈریس مجھے بتا دیا اور میں اپنے گھر واپس چلی آئی۔ مجھے اس عورت کا پتہ تو چل گیا تھا، پر مجھے اب گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملنی تھی، کیونکہ جہاں وہ عورت رہتی تھی وہ محلہ کافی دور تھا اور مجھے سارا دن لگ جانا تھا۔ کیونکہ اپنے گھر کا سارا کام بھی میں خود ہی کرتی تھی تو میری ساس مجھے مشکل سے ہی کہیں جانے کی اجازت دیتی تھی۔ 1-2 بار میں نے بہانے سے ساس سے بازار جانے کی اجازت مانگی تو میری ساس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ گھر سے کہیں بھی باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کچھ بھی منگوانا ہے مجھے بتا دینا، میں خود ہی منگوا دوں گی، پر تمہیں گھر سے نکلنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی ساس سے کافی ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے مزید بات نہیں کی۔ 3-4 دن گزر جانے کے بعد زہرا چچی مجھ سے ملنے آئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا میں اس عورت کے پاس گئی تھی، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میری ساس مجھے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے میں اس عورت کے پاس نہیں جا پائی اور میں اپنی ساس کو بھی اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ تو پھر اس معاملے میں زہرا چچی نے میری کافی مدد کی۔ انہوں نے میری ساس سے جا کر بات کی کہ ایک عامل بابا ہیں جو کہ دم درود کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بہو کو ان کے پاس بھیج دو۔ میری ساس تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، پر زہرا چچی نے کافی منت کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارا یہیں سے بھلا کر دے۔ میں تو ویسے بھی اس عامل کے پاس جا رہی تھی، اگر کہو تو تمہاری بہو کو بھی ساتھ لیتی جاؤں۔ تو میری ساس نے زہرا چچی کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جا رہی ہو تو ساتھ لے جاؤ، ورنہ اس عورت سے تو اب مجھے کوئی بھی امید نہیں رہی ہے کہ یہ مجھے کوئی بچہ بھی دے سکتی ہے یا ہمارے خاندان کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ زہرا چچی مجھے اپنے ساتھ عامل بابا کے بہانے لے گئی اور ہم اس عورت کے گھر جا پہنچے جس کے بچے میرے شوہر کی دادی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ مجھے معاف کر دو، اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، آپ کی بد دعا کی وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے ہیں، آپ اپنی بد دعا واپس لے لو، مجھ پر رحم کرو۔ تو وہ عورت پریشان اور حیران ہونے لگی کہ آخر میں کیا بول رہی ہوں،
तो ज़ोहरा चची ने उसे सारी हकीकत से आगाह किया और बताया कि तुमने जो सालों पहले बद्दुआ दी थी, उसी बद्दुआ की वजह से इस बच्ची के 3 बच्चे छिन गए हैं। इसमें इसका तो कोई भी कसूर नहीं है, जिसका कसूर था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए तुम अब अपनी बद्दुआ वापस ले लो ताकि इस बच्ची का वहम दूर हो जाए। उस औरत ने मुझे पैरों से उठाया और अपने साथ चारपाई पर बिठाया। उसने मुझे कहा कि मैं उस वक्त बहुत दुखी थी। मैंने भी अपने 2 बच्चे खोए थे, इसीलिए मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा था। मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले शायद वो कबूल हो गए थे, पर मुझे नहीं मालूम था कि उनका असर किसी मासूम या किसी बेगुनाह पर होगा। मैंने भी अपने बच्चे खोए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा दुख और दर्द अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि औलाद खोने का दुख क्या होता है। मैं आज अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अब दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक तुम्हें सही सलामत औलाद से नवाजे। मैं उस औरत का शुक्रिया अदा करके वापस घर जाने के बारे में सोचने लगी और ज़ोहरा चची से घर चलने के लिए कहने लगी, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी और रात का खाना बनाने का वक्त हो रहा था। हम रिक्शा पकड़कर घर पहुंचे तो मेरी सास भी सहन में अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी हुई थी और उनके आगे कुछ सामान पड़ा हुआ था। मैं देखकर परेशान होने लगी कि आखिर ये किसके लिए इतना सारा सामान अपने आगे रख के बैठी हुई हैं। उसकी दोनों बेटियां कपड़े देख देख कर आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रही थी। वो सामान मुझे किसी दुल्हन का लग रहा था। मैंने अपनी सास को सलाम करके ये पूछा कि रात के खाने में क्या बनेगा, तो उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं समझ गई थी कि वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाने का सोच रही है, इसीलिए उनके आगे इतना सारा सामान पड़ा है। उन्होंने उसकी शादी के लिए सारा सामान खरीदा है। मैं अपने कमरे में मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ में ज़ारो कतार रो रही थी कि मेरा शौहर भी उसी वक्त कमरे में आ गया। मुझे रोता देखकर काफ़ी मायूस हो गया। मैं उनकी मजबूरी समझ सकती थी, क्योंकि वो अपनी माँ के आगे मजबूर थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वरना वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और मुझे उनकी मोहब्बत पर यकीन था। मेरे बच्चे को गए हुए 40 दिन गुजर चुके थे और इन 40 दिनों के बाद अल्लाह पाक ने एक बार फिर मेरे घर खुशी की खबर भेजी। इस बार मैं बहुत खुश थी और मुझे अल्लाह पाक पर पूरा यकीन था कि मेरा बच्चा सही सलामत मुझे मिलेगा। मैं ये खुशी की खबर अपनी सास को सुनाने ही जा रही थी कि अचानक मेरी सास की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे शौहर को कह रही थी कि शादी की तारीख हमने अगले महीने की ही रखी है, तुम अपनी तरफ से तैयारी कर लेना। ये सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं जाकर अपनी सास के कदमों में बैठ गई और उसे कहने लगी कि इस बार मैं फिर से उम्मीद से हूँ। अगर इस बार आपको मायूस कर दूँ तो आप बेशक अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देना, पर आखिरी बार मुझे मौका दे दो। आपको जो शादी 1 महीने बाद करवानी है वो 9 महीने के बाद बेशक करवा देना, पर इस बार मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं ज़ारो कतार रो रही थी, जिसके बाद मेरे शौहर ने भी पहली मर्तबा मेरे हक़ में अपनी माँ से बोला था कि आयज़ा की बात मान लें, अगर इस बार ये बच्चा ज़िंदा ना बचा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। आप आयज़ा को आखिरी मौका तो दे दें। मेरे शौहर के कहने पर मेरी सास ने मुझे आखिरी मौका दिया और शादी को 10 महीने बाद करने का फ़ैसला किया। मैं अपनी सास और शौहर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने ये आखिरी मौका मुझे दिया था। इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे अल्लाह पाक मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं पहले जब भी उम्मीद से होती थी तो मेरी सास मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी। फल फ्रूट जो कुछ भी होता था अच्छे अच्छे खाने बनाकर मुझे खिलाती थी ताकि मैं सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकूं। घर की कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं सुनाई जाती थी ताकि मैं थोड़ा सा भी परेशान ना रहूं कि शायद मेरे बच्चे पर असर ना पड़ जाए। लेकिन इस बार मेरी सास ने ज़रा रहम नहीं किया था। सारे घर का काम मुझसे करवाती थी, जैसे अब तो वो मुझसे बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के कहने पर मुझे ये आखिरी मौका दिया था, वरना उन्हें पक्का यकीन था कि इस बार भी मैं बच्चा सही सलामत पैदा नहीं करूँगी। पर अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। मैं अपना ख्याल खुद ही रख लिया करती थी और घर का सारा काम भी खुद किया करती थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता से गुजरते गए। मुझे अपने बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार था और मेरी सास को वो 10 महीने पूरे करने का इंतज़ार था ताकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सके। मुझे 9वां महीना था जब मैं मशीन लगा के दोपहर के वक्त सारे घर वालों के कपड़े तपती धूप में धो रही थी कि अचानक मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। मैं समझ गई कि अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी 3 बच्चे पैदा किए थे। मैंने जल्दी जल्दी में जाकर कपड़े बदले और सास को जाकर बताया।
میری ساس نے میرے شوہر کو فون کر کے بلایا۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے جانے لگے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، پر میری ساس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مرا ہوا بچہ نہیں دیکھ سکتی، آپ خود ہی جاؤ۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں اور میرا شوہر اکیلے ہسپتال چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت چاند جیسا صحیح سلامت بیٹا عطا کیا۔ پہلی بار زندگی میں میرے کانوں میں میرے بچے کے رونے کی آواز پڑی تو میں نے شکر الحمدللہ کہا اور اللہ پاک کے آگے زار و قطار رونے لگی کہ اس نے مجھے صحیح سلامت بیٹا دیا۔ ڈاکٹر میرا بچہ مجھے دکھاتے ہوئے مجھے دینے لگی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر کھڑے میرے شوہر کو اندر بلائیں۔ جیسے ہی میرا شوہر اندر آیا تو میں نے اپنا بیٹا ان کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ بھی خوشی سے رونے لگے، بیٹے کو گلے لگا کر چومنے لگے۔ ساری ڈاکٹرز کمرے سے باہر چلی گئی اور میرے شوہر میرے پاس آ گئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ خوشی میں بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تو کوئی بھی اس بات میں غلطی نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے پایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر اس بار بھی آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس آخری بار میں آپ نے میرا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے میری زندگی اجڑنے سے بچ گئی۔ میرے شوہر نے اسی وقت فون کر کے اپنی ماں کو بلایا اور وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے آتے ہی اپنے پوتے کو اٹھایا اور گلے لگا کر چومنے لگی، رونے لگی، مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی، پر جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں۔